السلام علیکم دوستو، میں آج مودی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مودی صاحب، یہ جو پاکستان پر آپ حملہ کرنے کی سوچتے رہتے ہیں، پاکستان میں گڑبڑ کرانے کی سوچتے رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں پر اپنے جاسوس بھیجتے رہتے ہیں، یہاں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی، یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے جتنے لوگ بھی آئے، کیا کوئی کامیابی ملی آپ کو؟ سوائے اس کے کہ آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں۔ ہمارے آپ نے فوجیوں کا، فوجی ترجمان کا بھی بیان پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہاں، پنگا اگر ہوگا تو پھر دنگا ہوگا۔ پنگے کا جواب دنگا ہے۔ فساد تو آپ کرا ہی رہے ہیں کشمیر میں، کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہے، وہ بے بس ہیں، نہتے ہیں، مظلوم ہیں۔ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں آزاد رہنے دو۔ یہ تو نہرو کی خواہش تھی نا کہ کشمیر کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ تو کشمیر ان کی جنم بھومی تھی، وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود کشمیریوں کو اور کشمیر کو ہندوستان میں ضم کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے یہ نہرو نے، کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنی بڑی ناانصافی کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، 70 سال سے تم تکلیف میں ہو، تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو۔ یہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جہاں تک بات کر رہے ہو تم سیاسی آدمی ہو۔ مسلمان حکومت سے، مسلمان سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، مفاد پرستوں سے پڑا ہے۔ سیاست منافقت سکھاتی ہے، منافقت سکھاتی ہے سیاست، سمجھے؟ مسلمان جو ہے اور اسلام میں سیاست نہیں ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ ہم تو عدل پہ یقین رکھتے ہیں اور انصاف پہ یقین رکھتے ہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب، دنیا کو دھوکہ دینا، دنیا کو کچھ بتانا، حقیقت میں کچھ ہے۔ تم کسی کے دوست نہیں ہو۔ ارے تم تو ہندوؤں کے دوست بھی نہیں ہو، تم سکھوں کے دوست بھی نہیں ہو، تم اپنے بھارتی ہندوؤں کے دوست بھی نہیں ہو، تم اپنے بھارتی عیسائیوں کے دوست بھی نہیں ہو، اور جو وہاں جتنی بھی اقوام رہتی ہیں ان کے بھی دوست نہیں ہو۔ 1,20,00,000 آدمی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بھارت میں، جن کے پاس بیت الخلا بھی نہیں ہے، ٹوائلٹ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ترقی تمہاری؟ اس کے اوپر تم جنگ پہ پیسے خرچ کر رہے ہو، ان کی صحت پہ، ان کی بھوک کے لیے کچھ کر رہے ہو؟ تم کچھ کیا تم نے؟ کچھ نہیں کیا۔ وہ فاقے مر رہے ہیں، بغیر دوائیوں کے رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، زندہ لاشوں کی طرح سسک کر جی رہے ہیں وہ۔ مودی صاحب، بہت ہو گیا، نہ کھیلو۔ یہ اللہ نے بنایا پاکستان، اسے ہم بھی چاہیں تو نہیں توڑ سکتے۔ اور تم نے تو کوشش کی تھی پاکستان میں، تمہارے تو یہاں ہمدرد اور دوست بھی تھے۔ کیا ہوئی تمہاری سیاست؟ سب ٹوٹ گئی، سب بکھر گئی، بند ہو گئے تمہارے دوست۔ ایک دن تم بھی بند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ مسلمانوں سے ٹکر نہ لو۔ تم نے سن لیا تھا نا پیغام ہمارا کل؟ سن لیا تھا نا؟ ہم جواب دینا جانتے ہیں،
اور ہم جواب دیں گے. اب نہ لینا پنگا، ورنہ اب جو ہوگا دنگا وہ ذرا ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوگا انشاءاللہ. ہمیں اپنی پاک فوج پر اللہ کے حکم سے پورا یقین ہے، اچھا ہی ہوگا. سوچو، بھارت کے لیے سوچو، بھارت کے مسلمانوں کے لیے سوچو، بھارت کی عوام کے لیے سوچو. صرف اپنے سیاست کے لیے نہ سوچو کہ میں الیکشن میں جیت جاؤں. ارے الیکشن میں جیت بھی گئے تو کرو گے کیا تم؟ کیا بھوکی عوام کے لیے کچھ کر لو گے؟ اپنی فاقی کراؤ گے؟ یوں ہی سسک سسک کر انہیں جینے پر مجبور کر دو گے؟ ہم آزاد ملک ہیں، آزاد شہری ہیں، سمجھے؟ اور ہمارا جو دل ہے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، اسے تم سمجھ نہیں سکتے. ہمارے چند آدمی اگر خرید بھی لوگے نا اور وقت پڑے گا تو وہ آدمی تمہارے خلاف ہی بولیں گے، تمہارے حمایت میں نہیں بولیں گے. سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو یاد ہوگا. فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فرعون، ارے تم تو چائے والے ہو، وہ تو فرعون تھا. وہ نہیں رہا، ختم ہو گیا. آج تماشا بنا ہوا ہے دنیا میں، عبرت کا نشان ہے، عبرت کا. دیکھ رہی ہے دنیا اس کو. مودی صاحب، یہ مہابھارت کی کوئی کہانی نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ حقیقی واقعہ ہے، سچائی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حقیقی سچائی ہے. ہمارا ان پر یقین ہے اور ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا فخر ہے. الحمدللہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اوپر والے نے دیا ہے، ہمیں بخشا ہے. ابھی بھی میں تو کہتا ہوں یار چھوڑو سب چیزوں کو. تم جب چائے بیچتے تھے تو کتنے سکون سے سوتے تھے، تھا نا سکون؟ اب ہے سکون؟ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے بستر، نئے نئے کپڑے، مہنگی ترین چیزیں، دولت کے انبار. سکون ہے تمہارے پاس؟ سکون کی نیند سوتے ہو؟ کوئی ہمدرد ہے تمہارا؟ تمہیں یقین ہے کہ یہ جو اتنے تمہارے آگے پیچھے چمچے گھومتے ہیں، ان میں سے کوئی تمہارا اپنا ہے؟ ارے جاؤ یار، چائے بیچو اور سکون کی نیند سو. کن چکروں میں پڑ گئے تم بھی مودی؟ چھوڑو یہ سرکار ورکار کا چکر، جینے دو اپنی جنتا کو، سکون سے رہنے دو پڑوسیوں کو بھی، ورنہ وہ مار پڑے گی کہ نسلیں یاد رکھے گی تمہاری انشاءاللہ.